اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ آف نالج کے دوستو، السلام علیکم۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن پاک اور احادیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے 15 سال بعد اب ایک دفعہ پھر شدید زلزلے آزاد کشمیر اور دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں شدید زلزلے کے نتیجے میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی، جس کی گہرائی زیر زمین 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ کیا ہے؟ زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے زیادہ ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط، خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی اور آسمانی آفات اور بلیات شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار اور بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک کی درج ذیل آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے قیامت کے نزدیک آنے کی نشانی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ زلزال کی پہلی چند آیات میں قیامت کے نزدیک کی بڑی نشانیوں سے بھی ایک ہولناک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جب زمین اپنے سخت بونچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور انسان حیران اور ششدر ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان آیات مقدسہ میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری روح زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا، اور اس حیرتناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفخ ثانی کے بعد ہوگا، مگر اس سے قبل چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ احادیث میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوگا، فتنہ فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ جامع ترمذی میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے ہی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جائے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے، گانے بجانے والی عورتوں اور سامان طیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، امت میں بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت و ملامت کریں، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو اور زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات اور بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔
صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے دریافت کیا کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ام المؤمنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشغلہ کو اپنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ و استغفار کر لیں اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفہ میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوری اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوگی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ و استغفار میں لگے رہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا دلائل سے یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نیک اور پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہیں، لہٰذا اس کے مصائب و آلام سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کے نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی بپا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق مذہب ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بے یار و مددگار سسکت انسانوں پر مصیبتوں و آزمائش کے ان پرکھٹن لمحات میں اپنی رفاہی اور فلاحی خدمات بڑھ چڑھ کر پیش کریں۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔